علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر، اسلام کے اندر سختی نہیں رکھی۔ یہ دین نرمی کا دین ہے، یہ اسلام نرمی والا اسلام ہے۔ جس ذات نے اس دین اور اسلام کو بھیجا، نازل فرمایا، وہ ذات خود نرمی کو پسند کرتی ہے۔ جس ذات کے اوپر بھیجا اور اس ذات نے آگے پہنچایا، وہ ذات خود نرمی کو پسند کرنے والی ذات ہے۔ اور جن شخصیات تک یہ پہنچا
وہ شخصیات اور ہستیاں نرم برتاؤ کرنے والے اور نرمی کو پسند کرنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پیدا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی مت بناؤ۔ اور فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین جس دور سے گزرے ہیں، وہ دور مکی دور ہے، اور مکی دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بعد کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خود مشرکین مکہ نے بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت اذیتیں دی ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو مارا، ان کو پیٹا، اور طرح طرح کی آزمائش تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس دین سے پھر جائے اور اس دین سے ہٹ جائے۔ لیکن کبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین پر عمل کرنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور کبھی دین پر عمل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی ہے۔ وہاں پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے، اور وہ پیغام عام لوگوں تک نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطوط لکھے، ان کو بھیجے، اسلام کی دعوت دی کہ اسلام نرمی کا دین ہے، عزت کا دین ہے، عفت کا دین ہے، اس دین کی طرف آئیے، اس کو قبول کیجئے۔ آج اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس دین کے اندر بڑی سختی ہے، خاص کر قرآن مقدس یہ بہت سخت کتاب ہے، اور اس کے اندر خاص کر فلاں آیات بہت سخت ہیں، ان کو قرآن مقدس سے نکال دینا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ آیات سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے قرآن کے اندر خود داخل کی ہے تاکہ لوگوں کو سختی کے ساتھ اس دین کی طرف لایا جائے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ کی وحی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی کتاب کے سامنے وہ اپنی بات کو لے آئیں، اپنی رائے کو پیش کریں، اپنی مرضی سے وہ کام کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ قرآن
جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حفظ کیا، صحابیات نے حفظ کیا، اس کو سمجھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف جگہوں پر، پتوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، تختیوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر قرآن کی آیات کو لکھ کر رکھا۔ اور ایک وقت آیا جب ضرورت اس کی پڑی کہ اگر اسی طرح اسلام اور کفر کی جنگیں ہوتی رہیں اور صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن کا کیا بنے گا، لہٰذا اس کو جمع کر دیا جائے۔ اور پھر یہ آرڈر جاری ہوا کہ اس کو جمع کیا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک جگہ پر اس کتاب کو، اس قرآن کو جمع کیا ہے، اور آج وہ قرآن، وہ کتاب، اللہ کی کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی محنتوں کے ساتھ وہ اس اسلام کی طرف آئے اور اس کو مانا، اس کی جستجو ان کے دل کے اندر آئی۔ ایک ملک ہے اور وہاں کا ایک سردار ہے، بڑا زمیندار ہے، مال و دولت والا ہے، اور وافر مال و دولت اور ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا، بڑا ہی خوبصورت بیٹا ہے، اور اس بیٹے کی اس نے گھر کے اندر تعلیم و تربیت شروع کر دی، اور جو ان کا مذہب تھا مجوسیت کا، اس کی تعلیم حاصل کی اور کرتے رہے۔ خود باپ روزانہ باہر اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، ایک دن کسی کام کی وجہ سے نہ جا سکے، اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکتا، آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آپ وہاں نگرانی کریں، کام کروائیں، جب کام مکمل ہو جائے واپس آ جانا۔ اور اس سے پہلے باپ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے ہمارے یہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں آگ، اس کو بجھنے نہیں دینا، ختم نہیں ہونے دینا۔ رات اور دن کے اندر یہ ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اپنے اس مذہب کے یہ پکے ہیں، کبھی اس کو بوجھنے نہیں دیتے، ختم نہیں ہونے دیتے۔ اور جب باپ نے باہر بھیجا، راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا ایک گرجے کے اندر عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ متوجہ ہونے کے بعد دیکھا کہ یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، ہمارا مذہب تو کچھ اور ہے، ان کا مذہب تو کچھ اور ہے، ہمارے مذہب سے ان کا مذہب بہتر ہے، ہماری طریقہ عبادت سے ان کا طریقہ عبادت بہتر ہے، کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے شام تک ان کا وہ طریقہ دیکھتے ہیں، بڑا اچھا طریقہ لگتا ہے۔ شام کو واپس آتے ہیں، اب پتہ ہے کہ سوال ہونا ہے، ابا جان نے پوچھنا ہے کہ آج سارا دن کیا کر کے آئے ہو۔ اور وہی ہوا، جب گھر آئے تو ابا جان نے پوچھا کہ بیٹا آج سارا دن آپ نے کھیتوں میں کس کام کی نگرانی کی ہے، کون کون سا کام کروایا ہے؟ تو اپنے بیٹے بتاتے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ راستے میں جا رہا تھا، گرجے کے اندر لوگ عبادت کر رہے تھے، اے ابا جان ہمارا طریقہ اور ان کے طریقے کے اندر تو بڑا فرق ہے، ہمارے مذہب سے ان کا مذہب، ہمارے عبادت کے طریقے سے ان کا عبادت کا طریقہ بڑا ہی بہتر ہے، لہذا کچھ نہ کچھ سوچو بچار کرنی چاہیے۔ جب یہ بات کہی اور باپ نے سنی اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میرا بیٹا
میرے مذہب کو کہیں چھوڑ بھی نہ جائے، لہذا اپنے بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر کے اندر قید کر دینا چاہیے، اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ قید کر دیا، زنجیروں سے باندھ دیا، جکڑ دیا، اور انہوں نے ان گرجا والوں سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارے اس مذہب کا اصل مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس مذہب کا اصل مرکز ملک شام میں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ باپ نے بند کر دیا، اور جب دیکھا کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک دن ایک بندے کو کہتے ہیں جائیے گرجا والوں سے کہہ دیجئے فلاں نوجوان تمہارے پاس آیا تھا، اس کا پیغام ہے کہ جب اس جگہ سے کوئی قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگے مجھے اطلاع دینا، میں یہ تمہارا دین اور مذہب سیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن گزرے ہیں، ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے کہ آج ایک قافلہ یہاں سے شام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ نوجوان زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، بند ہے، قید کے اندر ہے۔ سوچا کیا کروں؟ اگر میں کہوں باپ کو مجھے چھوڑو، وہ چھوڑے گا نہیں، اگر کسی اور کو کچھ کہوں پتہ نہیں میری کوئی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لہذا یہ بندہ نوجوان ہمت لگاتا ہے، طاقت لگاتا ہے، زور لگاتا ہے، وہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، چپکے سے نکل کر وہاں گرجے کے اندر پہنچتا ہے۔ ادھر قافلہ تیار ہوتا ہے، اس قافلے کے ساتھ یہ چلتا چلتا چند دنوں کے بعد شام کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے وہاں ان کے گرجے کے اندر ایک بڑے پادری پوپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مذہبی رہنما ہیں، لیڈر ہیں۔ انہیں جا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے فارس سے آیا ہوں، میں آپ کا مذہب، آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر بڑی تمنا ہے، میرے دل کے اندر بڑی حسرت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی کہ میرے پاس رہو، میں آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سکھاتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، اپنا مذہب سیکھ رہے ہیں، یہ دعوت دے رہا ہے، یہ نوجوان بھی وہاں بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرو، لوگ سونا، اناج، فروٹ، جو بھی چیزیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں وہ کچھ تو لوگوں کو دے دیتا ہے، لیکن جو سونا ہوتا ہے وہ اپنے خاص مٹکے اور خزانہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر جمع کر لیتا ہے، جمع کرتے کرتے 7 مٹکے سونے کے بھر لیتا ہے۔ آج غور کرنا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا۔ نام میں اس بندے کا آخر میں بتاؤں گا، شروع میں نہیں بتانا۔ وہ 7 مٹکے سونے کے بھرے ہوئے زمین کے اندر دفن ہیں، اور پھر ادھر وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ میرے مربی ہیں، میرے استاد ہیں، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مجھے بتائیں میں یہ مذہب کہاں سے سیکھوں، کدھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں، میری دلی تمنا تو پوری نہیں ہو رہی۔ وہ پوپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہاں سے چھوڑ کر ایک شہر ہے موصل، وہاں پہ چلے جانا، وہاں گرجا ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو میرے بارے میں بتانا، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ یہ بندہ پوپ فوت ہو جاتا ہے، ان کے عقیدت مند آتے ہیں دفنانے کے لیے۔ یہ نوجوان کہتا ہے دفنانے سے پہلے میری بات بھی سن لیجئے، آپ کا یہ مذہبی پیشوا، لیڈر، رہنما، آپ کی یہ قیادت کرنے والا، یہ تو جو آپ کو بات کہتا تھا وہ عمل نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے آئیے میرے پاس
میں دلیل دکھاتا ہوں. ایک جگہ پہ لا کر کہتا ہے یہاں سے گڑھا کھودیے. جب گڑھا کھودتے ہیں 7 مٹکے سونے کے نکلتے ہیں. وہ کہتا ہے جتنا سونا آپ نے دیا ہے اس نے مٹکوں کے اندر یہ جمع کر کے یہاں دفن کر دیا ہے. وہ بیٹھ جاتے ہیں کیا کیا جائے, سوچنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے اس اپنے لیڈر کو, اس مذہبی پیشوا کو دفن نہیں کرنا, اس کو سولی پہ لٹکا دو, یہ اسی طرح کھڑا رہے کہ ہمیں کہتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, جب ہم لاتے اس کو خزانہ بنا کے زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا. انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا. یہ نوجوان وہاں سے چل پڑا. چلتے چلتے موصل شہر کے اندر پہنچ جاتا ہے. اس پوپ سے ملاقات کرتا ہے, اپنا تعارف بتاتا ہے, پورا قصہ جہاں سے چلا ہے اس کو بتلاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس رہیے, یہ بندہ بڑا اچھا ہے, نیک ہے, تقوی والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے یہ نوجوان. اسی طرح زندگی گزر رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے, یہ پوپ بھی بیمار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں ہے, آپ اس دنیا سے چلے جائیں, آپ کے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں. میں تو آپ دین لینا چاہتا ہوں, مذہب سیکھنا چاہتا ہوں. آپ چلے جائیں گے, مجھے کوئی جگہ بتا دو کہ جس سے جا کر میں مذہب سیکھ لوں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں, یہ موصل شہر چھوڑ کے نصیبین شہر ہے وہاں پہ چلے جانا, وہاں کا پوپ آپ کی رہنمائی کرے گا, میرے بارے میں بتا دینا. یہ فوت ہو جاتا ہے, اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. فارغ ہونے کے بعد موصل شہر کو چھوڑ کے یہ نوجوان راستوں کے اندر, جنگل کے اندر چلتا چلتا نصیبین کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے. وہاں پر اس گرجا کے جو پوپ ہے اس سے ملاقات کرتا ہے, اپنا پورا واقعہ بتاتا ہے کہ میں فارس سے چلا ہوں, موصل کے اندر پہنچا ہوں, اب موصل سے میں آپ کے پاس نصیبین کے اندر پہنچ گیا ہوں, میری دلی تمنا یہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کے پاس رہ کے مذہب سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا وقت آ جاتا ہے جو مقرر کیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے, وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. پھر اس سے وہی باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر یہ نصیبین چھوڑ کے شہر اموریہ شہر کے اندر چلے جانا, وہاں ہمارا مرکز ہے, وہاں سے آپ کو ہمارا مذہب مل جائے گا. یہ فوت ہو جاتا ہے. یہ بھی بندہ اللہ سے ڈرنے والا پوپ تھا. اس کو دفن کرنے کے بعد یہ نوجوان پھر چل پڑتا ہے, جنگل طے کرتے کرتے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اموریہ شہر کے اندر پہنچ جاتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے اس پوپ کو پورا واقعہ بتلاتا ہے اور تعارف کرواتا ہے, ان کا پیغام بھی دیتا ہے کہ مجھے فلاں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس رہو. وہاں سے مذہب سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جی آپ دنیا سے چلے گئے, میں کہاں جاؤں گا, میری دلی تمنا تو پوری نہیں ہوئی, میں نے تو مذہب سیکھنا ہے. وہ کہتا ہے حقیقت بات یہ ہے اب ہمارا روئے زمین پر کہیں بھی کوئی مرکز نہیں ہے جو آپ کی صحیح طرح رہنمائی کر سکے. یہ آخری مرکز ہے اور میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکے. کہتے ہیں پھر میرا کیا بنے گا. بڑے پریشان ہو گیا یہ نوجوان. پریشانی کی عالم میں وہ پوپ کہتا ہے میں آپ کو ایک جگہ بتلاتا ہوں, اگر پہنچ سکو وہاں پر تو یہ تمہاری مرضی ہے, خوش قسمتی ہے. ایک عرب کا علاقہ ہے, پتھریلی زمین ہے, سیاہ پتھر وہاں پر موجود ہوں گے, کھجوروں کے باغ وہاں پر موجود ہوں گے. وہاں چلے جانا. اس علاقے کے اندر ایک نبی آنے والا ہے, اگر اس تک پہنچ گئے تو حقیقت کے اندر تمہیں وہ دین مل جائے گا. اور وہ بندہ کہتا ہے پوپ
پھر میں آپ کو 3 نشانیاں بتلاتا ہوں۔ اور جب یہ عموریہ شہر کے اندر نوجوان آیا، اس کو کافی وقت مل گیا، اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، ساتھ پڑھتا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے برکت ڈالی، گائے بھی آ گئیں، بکریاں بھی آ گئیں، مال و دولت بھی آ گیا۔ اور جب اس نے 3 نشانیاں بتلائی ہیں، کہتا ہے وہ نبی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب اس کو صدقہ دو گے تو صدقے کا مال نہیں کھائے گا، صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ اگر تحفہ دو گے تحفے کا مال وہ کھا لے گا۔ اور تیسری نشانی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی۔ یہ کہتا ہے میں وہاں کیسے پہنچوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں ایک قافلہ جا رہا ہے اور وہ عرب کے علاقے میں جا رہا ہے۔ انہیں کہتا ہے کہ جناب میری بات سنیے، یہ میری بکریاں موجود ہیں، یہ میرا مال و دولت موجود ہے، یہ میری گائیں موجود ہیں، یہ لے لیجئے اور مجھے عرب کے علاقے میں پہنچائیے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ اس کو لے آتے ہیں، راستے کے اندر ایک وادی القرام، اس کے اندر پہنچ کے دھوکہ کرتے ہیں، اس کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، یہودی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ غلامی کر رہا ہے، غلامی کر رہا ہے، اس کے پاس کام کرتا ہے اور وہ پیسے لے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس یہودی کا چچا زاد بھائی کزن آتا ہے، وہ اس کے پاس رہتا ہے، کہتا ہے یہ لڑکا تو بڑا بہت اچھا ہے، لہذا یہ مجھے بیچ دو۔ وہ وہاں سے خریدتا ہے، خرید کے وہ لے کے چلا جاتا ہے یثرب کے اندر۔ یثرب جانتے ہو کس کا نام ہے جی؟ مدینہ کا۔ وہ لے کے آتا ہے مدینہ کے اندر۔ اب یہ اس یہودی کے پاس کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن پتہ چلا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مکہ سے وہ آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد مدینہ کے اندر آئے گا، اور میں بھی تیار ہو گیا، اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ایک دن میں کھجور پہ چڑھا ہوا ہوں، کام کر رہا ہوں، اس یہودی کا کزن دوڑ کے آتا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، آ کر کہتا ہے کہ فلاں قبیلے والوں کا بربادی ہو، ہلاک ہو جائیں، وہ اس نبی کا استقبال کرنے کے لیے یثرب سے باہر جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے بات سنی میں فوراً نیچے آ گیا، کانپنے لگ گیا کہیں میں گر نہ جاؤں۔ میں نے آ کر پوچھا کیا کہا ہے آپ نے، ذرا دوبارہ بتلائیے۔ وہ بندہ یہودی میرا مالک، اس نے مجھے پکڑا، ضرب یضرب ضربا، مکے مارنے شروع کر دیے۔ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، تو اپنا کام کر، تیرا کیا لینا دینا ہے اس سے۔ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ شام ہوئی، مجھے کچھ کھجوریں ملی، وہ میں نے اپنے تھیلے کے اندر باندھی، اور پوچھتے پوچھتے میں پہنچ گیا جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے۔ میں نے جاتے ہوئے کہا جناب یہ میں صدقے کے طور پہ کھجوریں لایا ہوں۔ آپ نے وہ تھیلا پکڑا، صحابہ کو کہا تقسیم کر دو۔ صحابہ نے کھا لی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ دل کے اندر کہتا ہے وہ میرے استاد کی بتائی ہوئی پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے، اب کل کی بات ہے دوسری نشانی دیکھیں گے۔ دوسرے دن یہ بندہ پھر مزدوری کرتا ہے، شام کو کھجوریں ملتی ہیں، لے کر پھر آ جاتا ہے، کہتا ہے جناب یہ میں بطور ہدیہ لے کے آیا ہوں، کیونکہ صدقے کا مال آپ نہیں کھاتے۔ اللہ کے نبی نے وہ مال لیا، کھجوریں خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ کہتا ہے 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اب ایک نشانی رہتی ہے، وہ کیسے پتہ چلے؟ کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی فوت ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن کرنے کے لیے قبر کے پاس موجود ہیں۔ 2 چادریں میرے پیارے پیغمبر نے لی ہوئی ہیں، اور یہ بندہ وہاں پر موجود ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے، نظریں چرا چرا کر دیکھ رہا ہے کہ کہیں سے چادر اترے اور میں دیکھ لوں کہ واقعی مہر نبوت ہے یا نہیں۔ اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نوجوان ادھر آئیے۔ جب آتے ہیں آپ نے فرمایا کیا
کیا مسئلہ کیا ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا میں فلاں سے چلا، وہاں پہنچا، اپنا پورا واقعہ بتا دے کے، اور پھر کہا جی میں مور نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے چادر مبارک ہٹائی اور کہا دے دیکھ لو۔ جیسے ہی نظر پڑتی ہے اس بندے کی، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ فرماتے اب دیکھو یہ کون ہے نوجوان، پتہ ہے جی؟ سلمان فارسی، جنہوں نے سنا ہوا ہے یا کچھ پڑھا ہوا ہے وہی بولے ہیں، باقی سارے ہی چپ ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ پڑھا کرو، صحابہ کے واقعات پڑھا کرو تاکہ کچھ پتہ چلے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ ان سے سنا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد صحابہ کو جمع کیا، کہا میرے صحابہ، جب آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا سلمان فارسی کو کہ اپنا سارا واقعہ ان کو بھی سناؤ، صحابہ کرام کو بھی سنایا۔ تو میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر کیا ہے؟ سختی ہے، زبردستی لوگوں کو داخل کیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے پیغمبر کے دعا کے لیے ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اور ادھر وہ بندہ بھاگ کے اپنے گھر جاتا ہے، اس کے جانے سے پہلے اللہ دعا قبول کر کے اس کے گھر کے اندر اسلام داخل کر دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ٹائم کم ہے، شارٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، بڑا معروف، نام ان کا کسی کو پتہ نہیں ہے، مشہور ہیں، اپنی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی والدہ کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی، وہ مانتی نہیں ہے، ان کو کہتی ہے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو، آ جاؤ، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ اپنے دین کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر پکے ہیں، اور والدہ اس مذہب کے اوپر پکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دیوانہ، یہ محبت کرنے والا ایک دن اپنی والدہ کو پھر دعوت پیش کرتا ہے۔ والدہ کہتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا حال دیکھ لیجئے، روتے روتے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ پوری بات بتائیے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ میری والدہ کو اسلام کی ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد ام ابو ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ادھر یہ دعا ہو رہی ہے، ادھر ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب اپنے گھر کے دروازے پہ آتے ہیں، اندر پانی کی آواز آئی ہے، دروازہ کھول کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں۔ والدہ اندر سے آواز دیتی ہے بیٹا باہر رک جائیے، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے فارغ ہوتی ہیں، کپڑے پہن کے کہتی ہیں بیٹا اندر آ جائیے۔ جب اندر آتے ہیں ابو ہریرہ، والدہ کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھیے ذرا، یہ دین ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس دین نے، اسلام نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی، اور جو اس دین کے اندر آیا ہے اگر پھر وہ جائے گا تو پھر اسلام کے قانون بڑے سخت ہیں، پھر وہ اس کو چھوڑے، پھر اسلام کہتا ہے کہ اب جو سخت قوانین ہیں وہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے۔ اور آج کا یہ رافضی کیا کہتا ہے؟ قرآن مقدس کی 26 آیات ہیں، اور کہتا ہے کہ ان 26 آیات کو ہم نے کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے کہ ان آیات کو قرآن سے نکال دو۔ یہ آج کا رافضی